اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، انتہائی معذرت کے ساتھ بعض چیزیں جو ہیں وہ اگرچہ مختصر دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کے سلسلے میں انسان تفصیل کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کی میری گفتگو اس جلسے میں حسد اور غبطے سے متعلق ہے۔ یہ دو صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک صفت جو ہے وہ تباہ کن ہے، ایسی تباہ کن ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جو بیماری سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ حسد کی بیماری ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ حسد اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان جب دوسرے کے پاس نعمت کی فراوانی دیکھتا ہے تو جلتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش اس کی نعمتیں لٹ جائیں، یہ تباہ اور برباد ہو جائے، اور جب یہ اس کے اوپر کوئی بلا نازل ہو تو ہم خوش ہوں اور قہقہہ لگائیں۔ یہ انتہائی تباہ کن فکر ہے اور انتہائی تباہ کن عمل ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز بھی ہے جس کا تذکرہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب موسیٰ سے خطاب ہوا پروردگار عالم کا کہ اے موسیٰ، ہماری یعنی حسد نہ کرو، اور لوگوں سے کہو کہ حسد نہ کریں، اس لیے کہ جو حسد کرتا ہے وہ میری نعمتوں کے اوپر حسد کرتا ہے۔ میں نعمت دینے والا ہوں، میں نے جس کو کسی مصلحت کے تحت نعمت کی فراوانی دی ہے، نعمت کی فراوانی اس کے ساتھ اس کے شامل حال کی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں تم جو جلن کرتے ہو وہ اس نعمت کے سلسلے میں جلن کرتے ہو جو اس آدمی کو پہنچ رہی ہے۔ گویا میری نعمت اور میری چیز کے اوپر تمہیں جلن ہو رہی ہے، نہ یہ کہ اس شخص کے اوپر۔ ابھی اگر وہ شخص فقیر ہو جائے تو اس سے کوئی جلن نہیں ہوگی تمہیں، لیکن میں نے جو اسے نعمتوں کی فراوانی کی ہے اس کے اوپر تم اس کی بنیاد کے اوپر جل رہے ہو، تو گویا تم میری نعمتوں کے مقابلے میں جلن کا اور غصے کا اظہار کر رہے ہو، اور یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جلسے میں یہ بات عرض کی ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان ہی پہنچتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عبرت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ ابلیس نے حسد کیا، کس سے حسد کیا؟ جناب آدم سے۔ جناب آدم سے حسد کس بنیاد کے اوپر کیا؟ جب تک کہ جناب آدم کا پتلا بن رہا تھا ابلیس کے دل میں حسد نہیں تھا، لیکن جب سے یہ بات اس کو معلوم ہوئی
کہ پروردگار عالم آدم کو سربلندی عطا کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ عام انسان عام انسانوں سے حسد نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس نے حسد کیا، اور حسد کرنے کے بعد تکبر کا بھی اظہار کیا، غرور بھی آیا اس کے دل میں۔ پروردگار عالم نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جب میں نے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بڑا ہوں۔ خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جانتا ہے کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ اور غرور کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ اس نے خود اپنی کیٹیگری بنا لی کہ میں بڑا ہوں اور آدم اس سے پست ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا اگر وہ غرور کا اور تکبر کا اور حسد کا شکار ہو جائے، یعنی اپنے کو اوپر دیکھے۔ چلنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان جو چلتا ہے اور اپنی گردن کو اکڑا کر کے اپنی آنکھیں اونچی کر کے چلتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے پڑے ہوئے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے، اور اس کا انگوٹھا جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، یا سامنے آنے والے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے تو نہ کوئی گڑھا اسے پریشان کر سکتا ہے، نہ سامنے آنے والا پتھر اسے پریشان کر سکتا ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں خوشحالی اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے سے پست افراد کو دیکھے، جب انہیں دیکھے گا اور ان کی زندگی کو اور ان کے حالات کو دیکھے گا تو خدا کا شکر ادا کرنے کا جی چاہے گا۔ اور جب بھی وہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا تو جلے گا اور غصہ کرے گا اور حسد آئے گا اس کے وجود میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں گویا آپ کی خدمت میں عام حالات کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ ابلیس کو کیا ملا اور جناب آدم کو کیا ملا؟ جس نے حسد کیا تھا اس کو یہ ملا کہ وہ راندۂ درگاہ ہو گیا۔ جس نے حسد کیا تھا اس سے خدا ناراض ہو گیا، اسے خدا نے ذلیل کیا، اسے اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیا، اس سے اپنی محبت چھین لی، اور جتنی بھی عبادتیں اس نے کی تھیں، ہزاروں ہزار سال کی عبادتیں، اس ایک سجدے کے نہ کرنے میں ایک مہر لگا دی گئی اس کے اوپر، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ پالنے والے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں کہ جسے تو پسند کرے۔ خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اچھی عبادت کرو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری مرضی کے مطابق عبادت کرو۔ تم ایک سجدہ بھی کرو گے تو وہ تمام دنیا کے سجدوں سے بھاری ہو جائے گا اگر میری مرضی کے مطابق اور میری خوشی کے لیے کرو۔ تو جناب آدم کو کیا ملا؟ ابلیس تو راندۂ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہ سب کچھ ملا کسے؟ حسد کی بنیاد کے اوپر ابلیس کو۔
جس کے لیے اور جس سے حسد کیا تھا، یعنی آدم سے، آدم کو کیا ملا؟ آدم کو یہ ملا کہ وہ مسجود ملائکہ قرار پائے۔ جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، جناب آدم کو خلافت الہیہ عطا کی گئی، جناب آدم کی اولاد کو رسالتیں عطا کی گئیں، نبوتیں عطا کی گئیں، علم عطا کیا گیا، کتابیں عطا کی گئیں، امامت عطا کی گئی۔ یہ سب جناب آدم کی جھولی میں آیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والنبوہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی اپنے بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو۔ لوگ حسد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو یہ کیا اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو حسد کرتے رہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی گئی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ غور کرنے کے لیے ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں ایک چیز ہے، یہ تو تباہ کن ہے اور برباد کرنے والی ہے، اور ایک چیز اور بھی ہے جسے کہتے ہیں غبطہ، مقابلے بازی، مقابلہ کرنا، سعی کرنا، تلاش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اس راہ میں یہ غبطہ ہے۔ غبطہ کیسے کہتے ہیں؟ حسد میں انسان جلن کی بنیاد کے اوپر زمین گیر ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور صرف جلتا رہتا ہے اور تپتا رہتا ہے۔ غبطے میں انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کے شامل حال نعمتیں ہیں، تو اسے جلن نہیں ہوتی، اسے غصہ نہیں آتا، بلکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پالنے والے تو نے ان کو عطا کیا ہے، تیرے بس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی عطا کر، جس طرح تو نے انہیں عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی عطا کر۔ تیرا فضل ان کے شامل حال ہوا ہے، میرے شامل حال بھی تیرا فضل ہونا چاہیے، تیرا کرم ہونا چاہیے، تو مجھے عطا کر دے۔ اور اس کے لیے وہ بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے 10 آدمی ایک ریس میں حصہ لے رہے ہیں، دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوڑ میں ہر آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں پہلی پوزیشن مل جائے، میں فرسٹ آ جاؤں، اگر فرسٹ نہیں آیا تو کم از کم سیکنڈ آ جاؤں، کہ کوئی درجہ تو ملے۔ سب ایک ہوڑ میں ہیں کسی منزل کو پانے کے لیے، کسی مقام کو پانے کے لیے، لیکن جو اس ریس میں جو ہے وہ بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ بھئی یہ لوگ کیوں، ان کو درجہ کیوں مل گیا، تو یہ غلط عمل ہے۔ یہ غبطہ جو ہے وہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، توانائی پیدا کرتا ہے۔ حسد کمزوری پیدا کرتا ہے، یہ قوت پیدا کرتا ہے غبطہ۔ اور اس میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جد و جہد کو زیادہ سے زیادہ کرے، حوصلہ بڑھائے، محنت کرے، اپنی بھاگ دوڑ میں کوئی کمی نہ کرے۔ جب وہ اس منزل میں اپنے آپ کو لاتا ہے تو اس کے دل میں کسی طرح کی جلن کا یا کسی طرح کے غصے کا احساس نہیں ہوتا، اور چونکہ اس کے دل میں کسی جلن اور کسی غصے کا احساس نہیں ہوتا، لہذا اس کا دل خالص ہوتا ہے۔ اس جلن کی بنیاد کے اوپر جو حسد کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، وہ جلن دل کو سیاہ کر دیتی ہے، لیکن غبطے کی بنیاد کے اوپر انسان کا دل جو ہے کہ پالنے والے یہ سارے تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں عطا کیا، ہمیں بھی عطا کر۔ اور پھر وہ
پاک نفسی سے اور پاک دلی کے ذریعے جو ہے محنت کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ غبطہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان ترقی کی راہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ایک عجیب منظر ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں ہوڑ لگانا، دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنا، دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنا، دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں عرق ریزی کرنا، پسینہ بہانا، ٹھیک ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس دنیا کی حاصل کرنے کے بعد پروردگار عالم کا یہ بندہ جو ہے اس سے راہ ثواب بھی حاصل کرے۔ جن کو پروردگار عالم جو انسان کے حسد کا شکار ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے شامل حال جو ہے وہ پروردگار عالم مال دنیا کر دیتا ہے اور وہ اس مال دنیا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لوگ حاسد ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے حسد کرنے والے کیسے تھے؟ اہل بیت کو مال دنیا ملتا تھا اور آپ مال دنیا کو بندگان خدا کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اہل بیت کو علم بھی عطا ہوا، جن کو علم عطا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں، اگر وہ علم مال حاصل کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں تو ان سے زیادہ حسد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو لٹاتے ہیں مال کو خدا کی راہ میں، اور جو لوگ علم کو خدا کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، ان سے لوگ زیادہ حسد کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں غبطے کی طرف ہماری توجہ ہو، غبطے کے ذریعے جو ہے ہم عروج حاصل کر سکتے ہیں، کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں حسد اور غبطے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن یغبط، مومن غبطہ کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھنے کے بعد خدا سے یہ طلب کرتا ہے کہ پالنے والے ان کو عطا کیا، ہمیں بھی عطا کر۔ حسد ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کا گویا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ حسد ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کا، دوسرے کے آگے بڑھاؤ، کیوں آگے بڑھنے دیں، ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ غبطہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ آگے بڑھا ہے تو ہم بھی وہ جو نیچے پیچھے رہ گیا ہے اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیں، آگے بڑھائیں۔ بہت سی قومیں اس طرح کی ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر ہم بہت دور نہ جائیں، خلیجی ممالک میں یہ بات دیکھنے میں آئی اور آتی ہے کہ کیرلا کے علاقے کے لوگ اچھے خاصے وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ جذبہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیرلا سے آ رہا ہے، کسی دوسری قوم کا صحیح، لیکن چونکہ اب میرے علاقے سے آ رہا ہے لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ برابر میں آ جائے ہمارے۔ یہ جذبہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں نام نہیں لوں گا، بعض ایسے ہیں، بعض ایسی قومیں ہیں کہ جو اپنی قوم کے ہی افراد کو اگر وہ گویا پست ہو گئے ہیں مالی اعتبار سے اور تنگ دستی کے شکار ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں قرضہ دیں،
کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایسی قوم وہ ہے کہ جو اس زمانے میں ہمارے سروں کے اوپر ہے اور ہمارے سر کا تاج بنی ہوئی ہے۔ کس قدر خمس ان کی طرف سے نکلتا ہے، کس قدر وہ مال راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ اپنے بھائی کے سلسلے میں بھی جو جذبہ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ آگے بڑھ رہا ہے تو اسی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو، وہ ترقی نہ کرنے پائے۔ تو پچھلی جو 2 مثالیں میں نے دی تھیں ان سے انسان کی ترقی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ تیسری مثال دی کہ گھر کے بغل میں رہنے والے حتیٰ بھائیوں کے سلسلے میں بھی ہمارا جذبہ یہ رہتا ہے کہ ہم آگے نہ بڑھنے دیں اسے، اگر ہم آگے نہیں بڑھیں تو وہ بھی آگے نہ بڑھے۔ تو یہ اس قوم کی پستی کا نمونہ ہے، ذلت کا نمونہ ہے، رسوائی کا نمونہ ہے۔ یہ دنیا خود ہی دوڑ دھوپ کی دنیا ہے، مقابلے کی دنیا ہے، لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس مقابلے میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے بڑھائیں۔ قوم کی قوت اور ترقی کا باعث بنتا ہے، اور یہ قوم کی پستی کا باعث ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی آگے نہ بڑھنے دیں، اپنے محلے والے کو بھی آگے نہ بڑھنے دیں۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں کہ ہم بھی پست ہو جائیں، ہماری پوری قوم پست ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ جبکہ پروردگار عالم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ اس دنیا میں تگ و دو کو پسند تو کرتا ہے، لیکن یہ دنیا ہی فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ تو اب کن چیزوں کے سلسلے میں ہمیں بھاگ دوڑ اور تگ و دو کرنی چاہیے؟ تو پروردگار عالم ایک جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے فرماتا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے اور دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے والے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ کتنا پسندیدہ ہے۔ فنا ہو جانے والی نعمتوں کا میں مقابلہ کرنا وہ بھی ایک مستحسن ہے، لیکن دائمی نعمتوں کے سلسلے میں مقابلہ کرنا کتنا عالی ہے کہ پروردگار عالم اچھے الفاظ میں اسے یاد کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ المؤمن یغبط، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھنے کے بعد جلتا نہیں ہے، بلکہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی آگے بڑھائے، خود بھی آگے بڑھے۔ اگر دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھتا ہے، اس کی فراوانی دیکھتا ہے، تو خدا سے اپنے لیے بھی مانگتا ہے، ان کے نعمتوں کے زائل ہونے کی دعا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ پالنے والے تو نے انہیں دیا ہے، ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے اور بہترین درس ہے کہ ہم ان میں سے کن چیزوں کو، کس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو جو فرسٹ ڈویژن آتا ہے ہر سال اس سے حسد کرنے لگے، نہیں، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی وہ محنت کر رہا ہے ویسے ہی ہم محنت کریں۔ کوئی جوان بزنس کر رہا ہے، بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے، اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی وہ محنت کر رہا ہے ویسی ہم بھی محنت کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مومن غبطہ کرتا ہے اور کافر حسد کرتا ہے۔ المؤمن یغبط والکافر یحسد۔ مومن غبطہ کرتا ہے اور کافر حسد کرتا ہے۔ تو اپنے کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، کس پیمانے میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم؟
ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس خانے میں رکھیں۔ غبطہ کریں گے تو ہماری اور ہماری قوم کی ترقی کا باعث ہوگا، یعنی ہمارے اندر محنت کرنے کا، تگ و دو کرنے کا، جد و جہد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پروردگار عالم ہر جد و جہد کو اس کا پھل دیتا ہے، ہر محنت کو اس کا پھل دیتا ہے۔ یہ ہے ترقی کی راہ، یہ ہے کمال تک پہنچنے کی راہ۔ اب یہ پروردگار عالم دیکھتا ہے کہ اگر انسان اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے لیے کچھ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے مختصر سے عمل کو بھی بہت بڑا بنا کر کے قبول کرتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روش میں یہ طور طریقہ لے کر کے آئیں کہ ہمارے اندر جذبہ حسد بالکل نہ پایا جائے، بلکہ اگر کچھ پایا جاتا ہے تو ہمارے اندر غبطہ آنا چاہیے۔ اگر غبطہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانیے کہ ہم ترقی کریں گے، ہماری قوم ترقی کرے گی، ہمارا خاندان ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جلن اور حسد کی بنیاد کے اوپر انسان تباہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں خاص طور سے ہماری اسلامی تعلیمات میں جو رکھی گئی ہیں وہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی کمال کی منزل طے کریں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو جو حسد اور غبطے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔